قادر حضرات ہمارے آخری شاعر بلا شبہ عالمی شہرت یافتہ اردو زبان کے حد عزیز اور قادر الکلام شاعر ہیں. ہیوسٹن میں کئی دہائیوں سے مقیم ہیں. منکسر المزاج بلکہ فقیرانہ مزاج، درویشانہ طرز زندگی لیکن سحر انگیز طرز خطابت. میرا مزید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. یوں بھی بقول فراز خدا اپنا تعارف جناب عارف امام. شکریہ. تاشی بھائی سے طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی اور کچھ دوستوں سے ہوئی یہاں ملاقات. ساجد شاہ کا اس لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ایون جاوید بھائی سے بھی بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. تو بہت یہاں آنا ہی ایک میرے لیے مطلب زندگی کی سانسوں میں چند سانسوں کو مزید اضافہ کرنے کا باعث بنے گا. اور یہاں مجھے یہاں پہنچ کر اور اتنی دیر یہاں بیٹھ کے بہت سارے لوگوں کو سن کے ڈاکٹر صاحب کو خاص طور سے میں آپ کہا کہ آپ نے مطلب میں جب بالکل نیا نیا آیا تھا یہاں اور ایک مشاعرہ تھا تو تاشی بھائی نے اور دوسرے وقت میں آیا تھا یہاں میرے اس میں پتے کا درد ہوٹل میں بہت شدید. تو پھر مجھے یہ لے کے گئے اور اپنے مجھے اس کے بعد آج ملاقات ہوئی. میں نے آج دیکھا ہے ان کو. اچھا اور میں ان کی دانش مندی کا قائل ہو گیا، پیش بینی کا قائل ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کا پتا نکال دیا جاتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا. تو انہوں نے 20 برس پہلے اس کی پیش بندی کر لی تھی کہ میں کوئی 50 شعر کی نظم پڑھوں گا. اور وہ حال ہے کہ اقبال کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی لوگوں نے کی. آپ نے کی، ہمارے پروفیسر جاوید زیدی صاحب نے کی جو نسلی درد پروفیسر نے پڑھے، پورا خاندان ہی اہل علم کا خاندان ہے. تو میں کیا اس کے اوپر گفتگو کروں گا. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اقبال کے ساتھ زیادتی بہت بڑی زیادتی کی. دیکھیں یہ اس وقت جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور ایک پہلے ایک جرنلزم ہوتا تھا جو کنٹرول جرنلزم ہوتا تھا کہ کوئی رپورٹر جب اسٹوری لکھتا تھا تو ایک سب ایڈیٹر پہلے اس کو دیکھتا تھا، اس کی سرچنگ کرتا تھا اور اس کو دیکھا جاتا تھا کہ کوئی. اب یہ ہو گیا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مادر قدر آزاد ہو گیا. مطلب آپ جو دل چاہے کیونکہ اس میں کوئی چیک بیلنس تو ہے نہیں، جو جس کے دل میں چاہتا ہے اور ٹھیک ہے سب کو حق ہے. مطلب یہ ہوا ہے سوشل میڈیا کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک ہائیڈ پارک جو لندن میں ایک کسی جغرافیکل باؤنڈریز میں موجود تھا وہ سوشل میڈیا نے پورے دن تھا. اب آپ ہر آدمی ایک ہائیڈ پارک نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ چیختے ہیں چلاتے ہیں جو دل چاہے. تو یہ اس میں یہ ہوا ہے کہ مسلسل تواتر سے یہ ہو رہا ہے کہ 9 نومبر اور 21 اپریل جیسی جو تاریخیں ہیں اتفاق سے یہ دونوں تاریخیں مجھ سے بھی منسوب ہیں. 9 نومبر کو اقبال پیدا ہوئے تھے اور میری برسی کا دن ہے، مطلب میری شادی کا دن ہے. اور 21 اپریل میری تاریخ پیدائش ہے، وہ ان کی برسی کا دن ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ جو ہے اس کا نظام ہے کہ وہ زمین کو بڑے شاعر سے خالی نہیں رکھتا. ایک بار اٹھایا تو دوسرا مزاحن اپنے آپ کو بڑا شاعر کہا ہے، مطلب کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں کچھ دیکھیں شاید ہم مشرقی لوگوں میں خاص طور سے صرف پاکستانی نہیں مشرقی لوگوں میں ایک شوق ہے دیوتا بنانے کا. ہم بت کیونکہ وہ ہندو تھے، ہندو مت سے وہ بت تراشتے تھے، تو ہم اب انسانوں کے دیوتا تراش لیتے ہیں نا ان کو. پھر اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک سوچنے والے شخص کو، ایک فکری شخص کو دیکھیں، جو سوچنے والا شخص ہوتا ہے جو عقل استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ عقل اس کو
ہر بار درست رائے نہیں اس کی قائم کر رہی. آدمی بار بار اپنی رائے سے رجوع کرتا ہے، بدلتا ہے، اس کا مطالعہ بڑھتا ہے تو چیزوں کے مقابلے میں اس کی رائے جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اقبال کا جو فلسفہ تھا، اقبال کی جو رائے تھی، اقبال کی شاعری بھی تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنا جتنا ان کا مطالعہ، جتنا جتنا ان کا مشاہدہ بڑھتا تھا تو اس کے ساتھ تبدیل ہوتی تھی. تو لیکن چونکہ ہم نے ان کو ایک ایسا مقدس دیوتا بنا دیا تو اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں. جو اگر ہم ان کو ان کے فن کے حوالے سے دیکھیں تو جیسا جاوید بھائی نے بھی کہا، مطلب ایران کا جو معاشرہ ہے وہ بڑا اپنی تہذیبی برتری کے غرور کا شکار ہوا. اور میں بہت تہذیبی برتری جو بڑی تہذیبیں ہیں ان کی دنیا کی، اس میں وہ اس کا تہذیبی برتری کا تکبر ہے باقاعدہ ان کے اندر، اور وہ اقبال لاہوری کو مانتے ہیں اور اقبال لاہوری کے مانتے ہیں. تو بہت بڑی ایک کسی ایسے نہیں ہوتا ہے، مطلب اقبال بہت جینیس، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں کچھ غزلیں تھیں تو وقت بہت ہو چکا ہے اور بہت زیادہ وقت نہیں ہوں گا. اور اس وقت سیاسی شاعری ظاہری بات میں نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے شاعری ہی کی زبان اس میں استعمال کی جائے. ایک فلسطین کے حوالے سے بالکل ابھی ایک آدھ ہفتے پہلے کی اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جو کرتے ہیں ہم نوحے زیادہ کرتے ہیں، مطلب کوئی ہو رہا ہے ہم روتے ہیں اس کو بلیاں زیادہ کرتے ہیں. لیکن شاعری جیسے انہوں نے میاں صاحب نے کہ کوئی لہو گرمانے والی بھی کوئی ترانے بھی ہونی چاہیے نا، تو وہ ایک امید کی شاعری ہے اور ہے فلسطین کے حوالے سے. کوئی زندان نہ زنجیر نظر آئے گی، کوئی زندان نہ زنجیر نظر آئے گی، خواب آزادی کی تعبیر نظر آئے گی. کوئی زندان نہ زنجیر نظر آئے گی، خواب آزادی کی تعبیر نظر آئے گی. میرے ہاتھوں میں ہے پرچم تو اسے رہنے دے، میرے ہاتھوں میں ہے پرچم تو اسے رہنے دے، ورنہ ہر ہاتھ میں شمشیر نظر آئے. میرے ہاتھوں میں ہے پرچم تو اسے رہنے دے، میرے ہاتھوں میں ہے پرچم تو اسے رہنے دے، ورنہ ہر ہاتھ میں شمشیر نظر آئے گی، ورنہ ہر ہاتھ میں شمشیر نظر آئے گی. اور بے خطا بہتے ہوئے خون کو بے رنگ نہ جان، بے خطا بہتے ہوئے خون کو بے رنگ نہ جان، وقت گزرے گا تو تاثیر بے خطا بہتے ہوئے خون کو بے رنگ نہ جان، وقت گزرے گا تو تاثیر نظر آئے گی، وقت گزرے گا تو تاثیر نظر آئے گی. اور میری شعر بات اس کو توجہ کہ میری اجڑی ہوئی بستی کو ذرا ٹھیک سے دیکھ، میری اجڑی ہوئی بستی کو ذرا ٹھیک سے دیکھ، اس میں ایک باغ کی تصویر نظر میری اجڑی ہوئی بستی کو ذرا ٹھیک سے دیکھ، ٹھیک سے دیکھ، اس میں ایک باغ کی تصویر نظر آئے. باغ زیتون کی رہائش فلسطین کا، اس میں ایک باغ کی تصویر نظر آئے گی. اور میں نے گفتارے شہیداں سے چنے ہیں الفاظ، گفتارے شہیداں سے چنے ہیں الفاظ، میں جو بولوں گا تو تقریر نظر آئے گی. میں نے گفتارے شہیداں سے چنے ہوئے ہیں الفاظ، میں جو بولوں
زنجیر نظر آئے کوئی زندان نہ زنجیر نظر آئے خواب آزادی کی تب کیا بولا کی غزل ہے یہ بھی اسی جب سے یہ سلسلے شروع ہوئے تو کوئی ہفتے دن کے ہوتا ایک کچھ نہ کچھ ایک آدھ ہو جاتی ہے سوال ایسے یہ بہت سادہ سی غزل ہے چھوٹی بہن دشت کی پہلی مرتبہ پڑھا دشت کی خاک ہو گیا ہے لہو دشت کی خاک ہو گیا ہے لہو صاف تھا پاک ہو گیا دشت کی خاک ہو گیا ہے لہو صاف تھا پاک ہو گیا ہے لہو تیغ پر زنگ بن کے بیٹھ گیا تیغ پر زنگ بن کے بیٹھ گیا کتنا بے باک ہو گیا تیغ پر زنگ بن کے بیٹھ گیا تیغ پر زنگ بن کے بیٹھ گیا کتنا بے باک ہو گیا ہے لہو اور پھر اڑیں گے حواس طاقت کے پھر اڑیں گے حواس طاقت کے پھر غضبناک ہو گیا ہے پھر اڑیں گے حواس طاقت کے پھر اڑیں گے حواس طاقت کے پھر غضبناک ہو گیا ہے لہو یعنی چاکے بدن ہے پوشیدہ یعنی چاکے بدن ہے پوشیدہ یعنی پوشاک ہو گیا یعنی چاکے بدن ہے پوشیدہ یعنی پوشاک ہو گیا ہے یعنی چاکے بدن ہے پوشیدہ یعنی پوشاک ہو گیا ہے لہو اور کھل گئے ہیں گلاب صحرا میں کھل گئے ہیں گلاب صحرا میں رنگ خاشاک ہو گیا کھل گئے ہیں گلاب صحرا میں رنگ خاشاک ہو گیا ہے لہو اور سرخ ہیں شانہ ہائے خط شفق سرخ ہیں شانہ ہائے خط شفق شال افلاک ہو گیا سرخ ہیں شانہ ہائے خط شفق شال افلاک ہو گیا ہے لہو اور خون ٹپکتا ہے چشم دانش سے خون ٹپکتا ہے چشم دانش سے صرف ادراک ہو گیا خون ٹپکتا ہے چشم دانش سے صرف ادراک ہو گیا ہے ایک غزل اور میں آپ کو اور اس کے بعد پھر کھانا کھانے صحرا میں پھروں تیغ گھماتا ہوا گھوموں صحرا میں پھروں تیغ گھماتا ہوا گھوموں خود سے ہی لڑوں خود کو ہراتا ہوا گھوموں صحرا میں پھروں تیغ گھماتا ہوا گھوموں خود سے ہی لڑوں خود کو ہراتا ہوا گھوموں اس بار بگولے مجھے حسرت سے نہ دیکھیں اس بار بگولے مجھے حسرت سے نہ دیکھیں اس بار قدم ان سے ملاتا ہوا اس بار بگولے مجھے حسرت سے نہ دیکھیں اس بار قدم ان سے ملاتا ہوا گھوموں ایڑی کو بناؤں ہدف دیدہ خونبار ایڑی کو بناؤں ہدف دیدہ خونبار ریتی پہ گلے لالا بناتا ہے ایڑی کو بناؤں ہدف دیدہ خونبار ریتی پہ گلے لالا بناتا ہوا ہوں ایک سجدہ کروں رات کی تنہائی میں چھپ کر ایک سجدہ کروں رات کی تنہائی میں چھپ کر ایک شعر کہوں سب کو سناتا ہوں ایک سجدہ کروں رات کی ایک سجدہ کروں رات کی تنہائی میں چھپ کر ایک شعر کہوں سب کو سناتا ہوا ایک شعر کہوں
कहूँ, सबको सुनाता हुआ घूमूं। और दुनिया ने बहुत रंग चढ़ा रखा है मुझ पर, दुनिया ने बहुत रंग चढ़ा रखा है मुझ पर, इस रंग को मिट्टी में मिलाता हूँ। दुनिया ने बहुत रंग चढ़ा रखा है मुझ पर, इस रंग को मिट्टी में मिलाता हुआ घूमूं। दामन पे हो धब्बा, न कोई नाम पे बट्टा, दामन पे हो धब्बा, न कोई नाम पे बट्टा, सीने पे मगर दाग लगाता है। दामन पे हो धब्बा, न कोई नाम पे बट्टा, सीने पे मगर दाग लगाता हुआ घूमूं। वहशत में करूं पहले गरीबान को धज्जी, वहशत में करूं पहले गरीबान को धज्जी, मस्ती में फिर इसको भी उड़ाता हूं। वहशत में करूं पहले गरीबान को धज्जी, वहशत में करूं पहले गरीबान को धज्जी, मस्ती में फिर इसको भी उड़ाता हुआ घूमूं। और काकुल की तरह लफ्ज को खोलूं कभी बांधूं, काकुल की तरह लफ्ज को खोलूं कभी बांधूं, एक कद्दे गजल कैद में लाता हुआ घूमूं। काकुल की तरह लफ्ज को खोलूं कभी बांधूं, एक कद्दे गजल कैद में लाता हुआ घूमूं। एक याद से एक जुर्रे खूनाब निचोड़ूं, एक याद से एक जुर्रे खूनाब निचोड़ूं, एक बाग में नशे को बढ़ाता हूँ। एक याद से एक जुर्रे खूनाब निचोड़ूं, एक बाग में नशे को बढ़ाता हुआ घूमूं। और धम्माल के आखिरी से धम्माल के आहंग से एक भीड़ लगाऊं, धम्माल के आहंग से एक भीड़ लगाऊं, उस भीड़ में फिर रोता रुलाता, धम्माल के आहंग से एक भीड़ लगाऊं, उस भीड़ में फिर रोता हुआ घूमूं। एक शेर कहूं सबको, गर्दिशे साबित और सैयार हमारे लिए नहीं, गर्दिशे साबित और सैयार हमारे लिए नहीं, हम वो साकिन हैं कि रफ्तार हमारे लिए नहीं, हम वो साकिन हैं कि रफ्तार। गर्दिशे साबित और सैयार हमारे लिए नहीं, हम वो साकिन हैं कि रफ्तार हमारे लिए नहीं। और जान देकर ही दिखाना है तमाशा हमको। अभी जो जिन लोगों से शिकवा कर रहे थे ना, मतलब वो उसके बगैर नहीं, कोई तब्दीली नहीं आती जान बगैर। तो वो जब तक हिम्मत हम में पैदा नहीं होगी, हमारे लोगों में पैदा नहीं होगी, हम बस कुड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे और तब्दीली नहीं आती। इसलिए निकलना पड़ता है उसके लिए कि जान देकर ही दिखाना है तमाशा हमको, दूसरा कोई भी किरदार जान देकर ही दिखाना है तमाशा हमको, दूसरा कोई भी किरदार हमारे लिए नहीं। और खटखटाते हैं मुसल्ला तो चले जाते हैं, खटखटाते हैं मुसल्ला तो चले जाते हैं, आसमां राह की दीवार हमारे लिए। खटखटाते हैं मुसल्ला तो चले जाते हैं, आसमां राह की दीवार हमारे लिए नहीं। और अपनी मजलिस को जिलो खाने जिंदा है बहुत, अपनी मजलिस को जिलो खाने जिंदा है बहुत, मसनदो कुर्सी
کرسی و دربار ہمارے، اپنی مجلس کو دل و خانہ زندہ ہے بہت، مسند و کرسی و دربار ہمارے لیے نہیں، اور حلقے تشنا کے لیے خوب ہے دشمے تند، کہ حلقے تشنا کے لیے خوب ہے ایک دشمے تند، تجھ کو معلوم ہے تلوار ہمارے لیے، تجھ کو معلوم ہے تلوار ہمارے لیے نہیں، اور آہ بھرتا ہے کہ لکھتا ہے شفا کا نسخہ، آہ بھرتا ہے کہ لکھتا ہے شفا کا نسخہ، ایک بیمار جو بیمار ہمارے، آہ بھرتا ہے کہ لکھتا ہے شفا کا نسخہ، ایک بیمار جو بیمار ہمارے لیے نہیں، یہ اپنی مرضی سے قدم حلقہ زنجیر میں ہے، اپنی مرضی سے قدم حلقہ زنجیر میں ہے، توق بھاری ہے مگر بار ہمارے، اپنی مرضی سے قدم حلقہ زنجیر میں ہے، توق بھاری ہے مگر بار ہمارے لیے نہیں، اور شغل گریہ کے سوا زخم خراشی سے الگ، شغل گریہ کے سوا زخم خراشی سے الگ، مشغلہ کوئی لگاتار ہمارے، مشغلہ کوئی لگاتار ہمارے لیے نہیں، پارچہ باف سخن ہے، پارچہ باف جو کپڑا بناتے ہیں نا، جو بلاحری سے ہم کہتے ہیں، ٹیکسٹائل کے دکان سے، پارچہ باف سخن ہے ہمیں تہداری عزیز، پارچہ باف سخن ہے ہمیں تہداری عزیز، قد عریانی اظہار ہمارے، پارچہ باف سخن ہے ہمیں تہداری عزیز، قد عریانی اظہار ہمارے لیے نہیں، گردن کج سے گرا دیتے ہیں شہرت کی کلاه، جانتے ہیں کہ یہ دستار ہمارے لیے، گردن کج سے گرا دیتے ہیں شہرت کی کلاه، جانتے ہیں کہ یہ دستار ہمارے لیے نہیں، اور روک لیتی ہے فقیروں کے قدم ہوئے گریز، روک لیتی ہے فقیروں کے قدم ہوئے گریز، ورنہ رستہ کوئی دشوار ہمارے لیے نہیں، روک لیتی ہے فقیروں کے قدم ہوئے گریز، ورنہ رستہ کوئی دشوار ہمارے لیے نہیں، ہم کسی در کے گداگر ہیں وگرنہ کوئی لفظ، ہم کسی در کے گداگر ہیں وگرنہ کوئی لفظ، ہاتھ باندھے دم گفتار ہمارے، ہم کسی در کے گداگر ہیں وگرنہ کوئی لفظ، ہاتھ باندھے دم گفتار ہمارے لیے نہیں، گردش ثابت و سیاح میں اب درخواست کروں گا اپنے اصلی میزبان کہ وہ شکریہ آپ لوگوں کا ادا کریں اور محفل کا اختتام۔ محفل کا اختتام کیا، کھانے کا اس طرح اہتمام ہو چکا ہے، سیما نے بڑی مہربانی کی، کھانا تیار ہے سب لوگوں کے لیے۔ ہاں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں تو آپ آ جائیے ایک منٹ کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد اگر کچھ صاحب رکنا چاہیں تو یہ مور دین ویلکم، عارف امام صاحب یہاں پہ آئے ہیں، لیکن آئی ہیو سم لٹل بٹ مور ٹائم، تو پلیز اگر آپ رکنا چاہیں تو رکیے گا۔